جو پی ایچ ڈیز کی آپ نے بات کی ہے اس کو مزید واضح کر دیجئے کہ پی ایچ ڈیز کے لیڈرشپ میں ہونے سے، وزیر اعظم ہونے سے، صدر ہونے سے، آپ نے مثالیں بھی دی کہ ایران میں کیا ہے، منسٹرز ہونے سے، ترکی کی بات کی، انڈیا کی بات کی، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ علی ممتاز فائدہ یہ ہوگا کہ نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تجربہ یافتہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ آئے گی تو اس سے ویژنری لیڈرشپ ملک کو ملے گی. ان کے پاس ایک ویژن ہوگا، ایک پورا کنسیپشن ہوگا، اور اس ویژن کے ساتھ پھر وہ پلاننگ کرنے کے اہل ہوں گے اور ملک کی ضروریات کے مطابق اس شعبے کی پلاننگ کریں گے ضروریات کے مطابق. اس کی میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اور اس کو آپ پھر تمام وزارتوں اور شعبہ جات پر اسی طرح اپلائی کرتے چلے جائیں. مثلا وزارت تعلیم کا وزیر اگر ایکسپرٹ ہو، ایجوکیشن کے اوپر اسپیشلسٹ ہو اور ورلڈ وائڈ اس کا ایک ایکسپیرینس ہو، اس کا ایک ویژن ہو، تو فرق کیا ہوگا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک ہی. مثال کے طور پہ بے شمار ترقی یافتہ ممالک میں جہاں ایکسپرٹ وزراء کو محکمہ تعلیم دیا جاتا ہے، پالیسیز بنتی ہیں، تو وہاں 10 لاکھ اگر افراد ہیں نا، 10 لاکھ 1 ملین پبلک پاپولیشن میں سے، ان میں 10 لاکھ افراد میں 3 سے 4 ہزار افراد 3 سے 4 ہزار افراد وہ ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جب وہ ایجوکیشن کا بجٹ خرچ کرتے ہیں نا، یونیورسٹیز بنتی ہیں، کالجز، سکولز، وہ فکس کر دیتے ہیں کہ ہر صورت اتنی تعلیم 2/3 ووکیشنل تعلیم پر جائے گی. صرف ایم اے اور بی اے کر کے نہیں نکلتے جائیں گے جس کا کوئی مارکیٹ میں کھپت ہی نہ ہو، بے روزگار ہو. جاپان سے لے کے امریکہ تک یہ پوری دنیا اس اصول پر چل رہی ہے. تو وہ 3 سے 4 ہزار افراد ٹیکنیکل سکلز والے پیدا کرتے ہیں جن کو مدد دی جائے گورنمنٹ کی سطح پہ تو اپنا روزگار خود کریٹ کر لیتے ہیں، وہ صرف جابز کا انتظار نہیں کرتے. یہ ویژن ہے. ہمارے پاکستان میں پوزیشن یہ ہے چونکہ یہاں ایکسپرٹ ہیں نہیں اور ان کا ویژن نہیں ہے، ان کے پاس ایبیلیٹی نہیں ہے، بس صرف وزارت کا قلمدان سنبھالنا، کار پر جھنڈا لگانا، پرکس اور ساری عیاشیاں لینا اور پروٹوکول لینا. اب ہمارے ہاں 10 لاکھ افراد کے اوپر صرف 24 آدمی ہیں پاکستان میں جن کے پاس ٹیکنیکل اور ووکیشنل سکل ہوتا ہے. یہ فرق ہے. ویژنری، تعلیم یافتہ، تجربہ یافتہ اگر لیڈرشپ ہو اور وہ صاحب زر وزارتوں کے ہیڈ بھی وہ کر رہی ہو تو پھر وہ 3 سے 4 ہزار افراد مہیا کرتے ہیں جو اپنا روزگار خود کریٹ کرتے ہیں، جاب اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں. اور پھر اسلام آباد پر بوجھ نہیں پڑتا، بجٹ پر یا لاہور پہ بوجھ نہیں پڑتا. وہ روزگار کریٹ کرتے ہیں، نئے مواقع کریٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے پوری کی پوری قوم میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے. اور جہاں ویژن نہیں ہوتا وہاں آپ کے سامنے میں نے بتایا 24 آدمی ہیں پاکستان میں 10 لاکھ کے اگینسٹ جن کے پاس کوئی سکل ہے جو اگر روزگار مہیا کرنے کے مواقع ملیں یا نہ ملیں مگر سکل ہے. تو ویژن اوورال چینج ہو جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ اور انداز سے سوچتے ہیں. یہی وجہ ہے. ایک لوہار ہوتا تھا پہلے لوہے کا کام کرتا تھا، ترکان تھا لکڑی کا کام کرتا تھا، مستری تعمیر کا کام کرتا ہے. آپ آج کل بلڈنگز ان کو کیوں نہیں دیتے کرنے کے لیے؟ آج آرکیٹیکٹ آ گئے، پہلے آرکیٹیکٹس نہیں تھے، آج انجینئر ہیں، اسپیشلسٹ آ گئے. جس طرح آپ اچھے تعلیم اور تجربے کے ماہر لوگ ہر شعبے میں ڈالتے چلے جاتے ہیں، کوالٹی آف ورک امپروو کرتا چلا جاتا ہے. آپ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام اور معاشروں میں شریک ہوتے ہیں. آپ کو پی ایم ایل این کی حکومت میں کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا ہے؟ میں کسی ایک جماعت پہ کمنٹ نہیں کروں گا. اس کا جواب سمپل دے دوں گا. آپ ان کی وزراء کی ساری لوٹ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں وزراء کی لوٹ، اور کسی ایک وزارت کا ہیڈ وزیر مجھے گن کر بتا دیں کہ وہ اس وزارت کے شعبے کا ماہر ہو. ایک بتا دیں. کسی ایک وزارت میں کوئی وزیر جس شعبے کا سربراہ ہے اس کے پاس اس کی ABC کی نو ہاؤ ہی نہیں ہے، ایجوکیشن ہی نہیں ہے. لیکن اور پچھلی دور حکومت میں تجربہ ہے. تجربہ بھی کہاں ہے؟ جو تجربہ تعلیم کے بغیر سردار ایڈوائزر ہیں، 84 سال ان کی عمر ہے، ان کو ایڈوائزر ہوتے ہیں. ایوب خان کے وقت سے ایڈوائزر چلے آ رہے ہیں. چھوڑیے ان باتوں کو.